چین ایک ایسا ملک جس کی آبادی میں بے مثال اضافہ کو سہارا دینے کے لیے بڑے پیمانے پر میگا پروجیکٹس کی اشد ضرورت ہے۔ ایک ایسا ملک جس نے ہائی ویز، ڈیم اور پل بنائے ہیں جیسا کہ پہلے کسی اور نے نہیں بنایا۔ آج ہم چین کے سب سے بڑے میگا پروجیکٹس کا جائزہ لیں گے جنہوں نے ملک کو نئی شکل دی ہے۔ نمبر 4، بیپنجیانگ پل، جو دنیا کا سب سے اونچا پل ہے۔ یہ بیپنجیانگ گرینڈ ویلی کے اوپر سے گزرتا ہے اور اس کی سب سے زیادہ گراوٹ 565 میٹر ہے، جبکہ سان فرانسسکو میں گولڈن گیٹ 67 میٹر سے اوپر تک نہیں پہنچتا۔ آپ کو اس کی ناقابل یقین اونچائی کا اندازہ دینے کے لیے اب پورے نیو یارک ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو اس پل کے نیچے فٹ کر سکتے ہیں۔ پل یونان کے پہاڑی صوبوں کو میں سے جوڑتا ہے اور اس سے پہلے 4 گھنٹے کے سفر کو 1 سے بھی کم میں بدل دیتا ہے۔ اس کی سہولت کے ساتھ ساتھ پل سے قدرتی نظارے محض دم توڑ دینے والے ہیں۔ یہ اتنا اونچا ہے کہ سڑک کبھی کبھی بادلوں اور دھند سے گھری رہتی ہے۔ صوبہ ایک انتہائی پہاڑی علاقہ ہے، اس لیے اسے بیپنجیانگ برائٹ جیسے بڑے مربوط پلوں کی ضرورت ہے۔ دنیا کے 5 بلند ترین پلوں میں سے 3 اس صوبے میں ہیں اور یہ 5 چین میں ہیں، لیکن پہاڑ کے کنارے تعمیر کرنے میں اس کے مسائل ہیں۔ وادی کے دونوں طرف کارست پہاڑوں میں غاروں اور شگافوں سے بچنے کے لیے مماروں کو پل کے آخری مقام کو اونچا اور اونچا منتقل کرنا پڑا۔ ہمیں واضح کرنا چاہیے کہ بیپنجیانگ پل دنیا کا سب سے اونچا ہے، لیکن سب سے اونچا نہیں۔ یہ انعام 343 میٹر بلند فرانس کے ملاؤ وائڈکٹ کو جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ سب سے اونچا پل وہ پل ہے جس کی ساخت سب سے اونچی ہے، لیکن سب سے اونچے پل کو اس کے عرصے کی اونچائی سے درجہ دیا جاتا ہے۔ لیکن دریاؤں اور پہاڑوں پر پل بنانے کے ساتھ ساتھ چین بڑے پیمانے پر زیر آب سرنگ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ اگلا پروجیکٹ دکھائیں، فائنڈر فیکٹس کو سبسکرائب کرنا یقینی بنائیں۔ ہمارا یہ چینل نیا ہے اور اس کو ٹاپ تک پہنچانے کے لیے آپ کی تعاون کی ضرورت ہوگی، اسی لیے ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور فائنڈر فیکٹس کو سبسکرائب کرنے میں ہماری مدد کریں۔ نمبر 3، چین کی زیر آب سرنگ جھیل چین کی تیسری سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ ایک پل بنانے اور مناظر کو خراب کرنے کے بجائے چین نے نیچے سرنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً 11 کلومیٹر کی لمبائی کے ساتھ یہ اب دنیا کی طویل ترین ہائی وے سرنگوں میں سے ایک ہے۔ جھیل مشرقی چین کے صوبہ جیانگ سو میں واقع ہے۔ تائیہو سرنگ چینگ زو، سوزو اور ووشی کی موٹر ویز کو جوڑتی ہے اور اسے شنگھائی اور نانجن کے درمیان ٹریفک کی بھیڑ کو کم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگرچہ بیپنجیانگ پل کی بنیادی تشویش موسمی حالات تھے، لیکن زیر زمین سرنگ کے لیے ایسی کوئی تشویش نہیں ہے۔ درحقیقت اس سرنگ کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اتنی دیر تک سیدھی سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیور اپنی توجہ کھو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سڑک پر ہزاروں لیڈ لائٹس ہیں، اس لیے ڈرائیور پورے سفر کے دوران ذوق سے محرک رہیں گے۔ زیر زمین سرنگیں کئی طریقوں سے بنائی جا سکتی ہیں۔ فرانس اور انگلینڈ کے درمیان چینل ٹنل صرف پانی کے بستر کے نیچے کھود کر اور زمین کے نیچے ہر چیز کو تعمیر کر کے بنایا گیا تھا۔ ٹنل کے لیے انہوں نے اس علاقے میں پانی کو خالی کرنے کے لیے کوفرڈمز کا استعمال کیا جس میں وہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ اس سے عمارت کا علاقہ جھیل سے الگ ہو گیا اور مکمل طور پر خشک ہو گیا، لہذا ان کی عمارت کی جگہ صرف ایک سوکھا ہوا جھیل کا بستر تھا، اور آج کاریں بنیادی طور پر جھیل کے نیچے سے چل رہی ہیں۔ وینٹیلیشن شافٹ بھی بنائے گئے تھے، لیکن جھیل کے اس پار چالاکی سے بھیس بدلے ہوئے ہیں۔ شافٹوں میں سے ایک چھوٹے سے جزیرے کی طرح لگتا ہے، دوسرا شنکے کی شکل کی مورتی کی طرح لگتا ہے اور دوسرا ایک قدیم کشتی کے بھیس میں ہے۔ جھیل ایک اہم سیاحتی مقام ہے، اس لیے اس سرنگ کو قدرتی حسن کے تحفظ کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اپنی 11 کلومیٹر لمبائی کے ساتھ ٹنل دنیا کی سب سے طویل سڑک کی سرنگوں میں سے ایک ہے۔ سرنگ کو جاتا ہے پہلا مقام ناروے میں۔ تاہم چین فی الحال اس ریکارڈ کو توڑنے پر غور کر رہا ہے اور ینتائی اور ڈالیان کے درمیان 90 کلومیٹر طویل ریلوے سرنگ کی تجویز پیش کی ہے جو موجودہ ریکارڈ کو کم کر دے گی۔ یہ سب ہائی سپیڈ ریل میں چین کے خاموش انقلاب کا حصہ ہے جو ہمیں اپنے اگلے موضوع پر لاتا ہے۔ نمبر 2، چین کا بڑے پیمانے پر تیز رفتار ریل نیٹ ورک۔ اکتوبر 2010 میں چین نے دنیا کی تیز ترین بلٹ ٹرین کا ریکارڈ توڑا۔ 45 منٹ سے کم وقت میں
یہ ٹرین ہانگزو اور شنگھائی کے درمیان 200 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ 2 سال بعد 2012 میں چین نے سب سے لمبی تیز رفتار ریلوے لائن کھولی جو بیجنگ اور گوانگزو سے پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے 24 گھنٹے کے ٹرین کے سفر کو 8 گھنٹے میں 1/3 وقت میں کم کر دیا۔ چین تیز رفتار ریل میں خاموش انقلاب برپا کر رہا ہے۔ ملک نے 2008 سے اب تک 38,000 کلومیٹر ریل مکمل کر لی ہے۔ اسے تناظر میں دیکھا جائے تو پوری دنیا کا چکر لگانے میں 40,000 کلومیٹر کا سفر درکار ہے۔ ریلوے جدید معیشت کا اٹوٹ حصہ اور معاشی خوشحالی کی علامت ہے۔ چین اپنے آپ کو ہر کونے سے جوڑنا چاہتا ہے اور اس نے صحرائے گوبی سے آئس سٹی آف ہاربن تک انتہائی آب و ہوا میں ٹریک بنائے ہیں۔ ریلوے لائنیں ان شہروں کے لیے بھی تیار ہیں جو ابھی تک نہیں بنے ہیں۔ نیو ایریا ایک شہر ہے جس کی ترقی 2035 میں متوقع ہے، لیکن جن انٹرسٹی ریلوے کے ذریعے پہلے ہی قابل رسائی ہے۔ یہ شمالی امریکہ میں یورپی نوآبادکاروں کی طرح کی حکمت عملی ہے جنہوں نے قصبوں اور شہروں کے لیے ریلوے لائنیں تعمیر کیں جو وہ بعد میں بنانا چاہتے تھے۔ آج بھی وہ لفافے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنوری 2022 میں فکسنگ بلٹ ٹرین ڈرائیور کی مدد کے بغیر اپنے مسافروں کو لے کر گئی۔ یہ دنیا کی پہلی بغیر ڈرائیور والی بلٹ ٹرین تھی۔ تاہم چین کا ریلوے انقلاب اپنے حریفوں کے بغیر نہیں ہے۔ ان کا اب تک کی تیز ترین بلٹ ٹرین کا ریکارڈ جاپان نے توڑ دیا ہے جو 602 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے۔ لیکن اپنی تیز رفتار ریل کے سائز اور پیمانے کے لحاظ سے چین اپنی ہی ایک لیگ میں بہت زیادہ ہے۔ جہاں چین اپنی سڑکوں اور ریلوے کو تیزی سے ترقی دے رہا ہے، وہیں بنیادی ڈھانچے کا ایک بہت بڑا منصوبہ بھی شروع کیا گیا ہے۔ تھوڑے تھوڑے سے چین بتدریج خلائی دوڑ میں داخل ہو رہا ہے، اکثر برابری اور بعض صورتوں میں امریکہ اور روس کے ذریعے پہنچائے گئے سنگ میل کو پیچھے چھوڑتا، جو ہمیں ہمارے فائنل میگا پروجیکٹ پر لے آتا ہے۔ نمبر 1، دنیا کی سب سے بڑی ریڈیو ٹیلیسکوپ 1994 میں چین کے سب سے بڑے فلکیات دانوں میں سے ایک نان رینڈوم نے ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ چین کے پاس پورٹو ریکو میں امریکہ کی آریسیبو ٹیلیسکوپ کی طرح اپنا ریڈیو دوربین ہو۔ اس وقت چین میں دستیاب سب سے بڑی دوربینیں صرف 25 میٹر بڑی تھیں، لیکن رینڈونگ کچھ بڑا چاہتا تھا، 20 گنا بڑا۔ رینڈونگ اور اس کے عملے نے ایک نئی ریڈیو دوربین بنانے کے لیے جنوب مغربی چین میں مناسب جگہ کی تلاش میں 10 سال گزارے۔ آخرکار وہ پنگٹانگ میں داؤدانگ ڈپریشن سے گزرے جہاں یہ آج واقع ہے۔ یہ ایک پیالے کی شکل کی وادی تھی جو دوربین کے وزن کو روک سکتی تھی اور زمینی پانی کو اپنی جگہ سے نکال سکتی تھی۔ ریڈیو ٹیلیسکوپ آخرکار 2016 میں تعمیر کیا گیا تھا، اس کی ابتدائی ڈیزائن کی تجویز کے 20 سال بعد۔ یہ اب دنیا کی سب سے بڑی دوربین ہے جس کا قطر 500 میٹر ہے اور اس میں 4000 سے زیادہ ایلومینیم پینلز ہیں جنہیں انفرادی طور پر خلا میں ریڈیو لہروں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ پہاڑی علاقے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ آس پاس کوئی شہر نہیں ہے اور نسبتاً دور دراز علاقہ ہے۔ بہرحال یہ منصوبہ تنازعات کے بغیر نہیں تھا۔ علاقے کے قریب رہنے والے دیہاتیوں کو نقد رقم مکان سے معاوضہ دیا جانا تھا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس نقل مکانی کا بجٹ تقریباً $230 ملین تھا اور اس کی لاگت اصل دوربین سے زیادہ تھی۔ فی الحال دوربین کا استعمال فاسٹ ریڈیو برسٹ کی تحقیقات کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ پراسرار چمکیں ہیں جو ملی سیکنڈ میں نمودار ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ایک سال کے اندر سورج سے زیادہ توانائی پیدا کرتی ہیں، اور چین جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ 2017 میں دوربین نے تھوپلسر کی اپنی پہلی دریافت کی۔ تب سے ان میں سے 660 سے زیادہ کا پتہ چلا ہے۔ طاقتور کمپیوٹرز کا ایک جھرمٹ جو ٹیلیسکوپ سے ہر سیکنڈ میں 38 بلین نمونے حاصل کرتا ہے، آنے والے ریڈیو سگنلز کے ناقابل یقین حد تک تفصیلی نقشے تیار کرتا ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اشارے جدید اجنبی زندگی کا ثبوت ہو سکتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نان رینڈونگ کو 2016 میں پھیپھڑوں کے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ اس کمزور بیماری کے باوجود اس نے اسی سال ستمبر میں بیجنگ سے 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تک پہنچا اور 22 سال کی محنت اور تحقیق کو بالآخر عملی جامہ پہناتے ہوئے دیکھا۔
1 साल बाद उनका इंतकाल हो गया, लेकिन इसकी मीरास यकीनी तौर पर इस हैरत अंगेज दूरबीन के जरिए जिंदा रहेगी। देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर चीन या किसी और जगह पर कोई और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आप हमसे इहाता करना चाहते हैं तो हमें नीचे तबसरों में बताएं। अगर आप इसी तरह के मंसूबों के बारे में मजीद देखना चाहते हैं तो आपको दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारी वीडियो देखना चाहिए। देखने के लिए आपका शुक्रिया और हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे।